دن نہایت سخت دن ہوگا، نفسی نفسی کا وقت ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑھ رہی ہوگی، اور اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن سات نصیبوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 1423۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن، اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ نمبر 1، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الامام العدل، منصف، انصاف کرنے والا حکمراں، انصاف کرنے والا حاکم، وہ حاکم جو انصاف سے کام لیتا ہے، وہ حکمراں جو انصاف کرتا ہے، اللہ رب العزت کو اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرا اللہ کے رسول فرماتے ہیں وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ عز وجل، وہ نوجوان جس کی اٹھانی ہی اللہ رب العزت کی عبادت میں ہوئی ہو، جس کی نشو و نما، جس کی پرورش، جو پروان چڑھا ہو اللہ کی عبادت میں، اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسرا وہ شخص، اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا ہر وقت دل مسجد میں لگا رہتا ہو، مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ مطلب کیا ہے لٹکا رہنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز پڑھی تو دوسرے وقت کی نماز کی اس کو فکر ہو کہ مجھے دوسرے وقت کی نماز ادا کرنی ہے، چاہے وہ اپنے کاروبار میں آئے، اپنی دکان پہ آئے، اپنے مکان میں آئے، گھر پہ رہنے کی اسے فکر ہے مسجد میں جانے کی۔ اس کو تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو وہ آدمی ہوں گے جو اللہ کے لیے، جنہوں نے محبت کی ہو، اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہو، جو جمع ہوئے ہو تو اللہ کی محبت پر، اور جو جن کی جدائی کی ہوئی ہو تو اللہ کی محبت پر، اللہ ان دو آدمیوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ چوتھا اور پانچواں وہ آدمی ہے جس کو ایک اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ آدمی جس کو ایک منصب والی اور عزت والی حسین اور جمیل عورت اپنی طرف آمادہ کرے، اپنی طرف بلائے، اپنی خواہش پوری کرانے کے لیے، لیکن یہ شخص ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ اعلان کر دے اور یہ کہے وقال انی اخاف اللہ، کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے شخص کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور چھٹا وہ شخص ہے جو صدقہ ایسی حالت میں کرتا ہے، اس طریقے سے صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو اتنی چھپا کر کے دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگتی کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کا دائیں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے۔ اور ساتواں وہ شخص ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جو اللہ کے دربار میں آتا ہے، اللہ کے پاس آتا ہے، تنہائی میں اللہ سے ملتا ہے، اور تنہائی میں اللہ سے مل کر کے اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، جاری ہو جاتے ہیں، اللہ اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ 7 وہ خوش نصیب انسان ہیں، 7 وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان 7 افراد میں سے، ان 7 لوگوں میں سے اللہ ہم سب کو بنا دے، اور اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی